ایسی تبدیلیاں ہوں کہ بعض لوگ تو حیران ہو جائیں گے، یہ واقعہ امام ہے، کیا کر رہے تھے؟ کئی جملہ این محیی معالم الدین و اہلہ، کہاں ہے وہ جو دین کی نشانیوں کو زندہ کرے گا؟ تو زندہ اسے کیا جاتا ہے جو مردہ ہو گئے۔ اگر دین کی نشانیاں مردہ نہ ہوئی ہوتی تو امام زمانے کے لیے جملہ کیوں استعمال کیا جائے؟ بہرحال شوال کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچ گئے کہ شوال کا نام شوال نہیں رہے گا، اس کا نام 12 مہینوں کے ناموں کے اعتبار سے 12 اماموں کے نام کی بنیاد پر ہوگا۔ مبارک ساعتوں میں ایک بڑی بحث ہے سنتی روزوں کے اعتبار سے۔ سنتی روزے عید کے 3 دن مکمل ہونے کے بعد، یعنی شوال کی 4 تاریخ سے لے کر شوال کی 9 تاریخ 6 روزے، 4 کو ملا لیجئے، 4 سے 9 تک 6 روزے، یہ 6 روزے سنت ہیں۔ روایت کے اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں یہ 6 روزے جو شوال کے مہینے میں رکھے گا، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں 160 میں یہ معیار دیا گیا، فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی برابر ہے 10 کے، تو ایک روزہ برابر ہے 10 کے، تو 6 کتنے کے برابر ہوئے؟ 60 کے۔ اور جو 30 رکھ کر آئے بھی اس کو حساب کیجئے، تو 30 برابر 300 کے، تو 360 روزے یعنی سال کے ایام کے تقریباً اسلامی لحاظ سے مکمل کر رہے ہیں پورے سال کے دورانیے کو۔ یہ معصوم کے جملے، اس نے 30 دن ماہ رمضان کے روزے رکھے اور 6 دن شوال کے رکھے، اس نے پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا۔ لیکن اب یہ اپنے مقام پر پوری بحث، روایت کی سند اس پر آج کے علماء کا، مراجع الزام کا نظریہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ ساری مستحبات کی روایات میں اگر کوئی روایت سمجھ میں نہ بھی آئے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے مراجع الزام اس کے عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جہاں تک ہم سمجھے کہ شعبان کے روزے آسان ہیں، رجب کے آسان ہیں، شوال کے آسان نہیں ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کے بعد شوال کے روزے اس کے لیے آسان ہیں جس نے ماہ رمضان کو نعمت سمجھا ہو، اور جس نے ماہ رمضان کو مصیبت سمجھا ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رویے کہتے، سب کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی تو ہو ہی نہیں رہی، یہ بات تو ان کی ہو رہی، ان کے رویے کہتے۔ رویہ کیا کہتا کہ جان چھوٹی، اور اس مرتبہ تو 29 کے بجائے مولویوں نے 30 رکھوا دیے۔ قبلہ قرآن کہتا ہے مولوی کی بات پہ مت چلو،
چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو عید منا لو۔ ساری تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اپنی شرعی ذمہ داری کو پہچانی۔ تو یہ 6 روزے بہت سخت ہوتے ہیں، شکرانے کے روزے کہلاتے ہیں شوال میں، اور شاید یہ اچھا موقع ہے ان افراد کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں قضا ہو گئی، سفر پہ تھے 2 دن بیمار رہے، یا ہماری کوئی بہن بیٹی اور ماں ایام کے اعتبار سے 5-6 دن روزے ان کے نکل گئے، تو شوال میں خدا نے بہت ارلیسٹ موقع دیا کہ آپ اپنی قضا رکھ لیجئے، دونوں ثواب مل جائیں گے، قضا بھی ادا ہو جائے گی اور شوال کے روزوں کے شکرانے کی نیت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ایک سوال کا جواب چاہیے، کوئی ایسی روایت بتائیے کہ روزہ رکھے بغیر روزے کا ثواب مل جائے۔ روزہ رکھ کر تو ملتا ہی ہے، نہیں ایسا نہیں، روزہ رکھ کر سب کو نہیں ملتا، بس علی والوں کو ملتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ روزہ رکھے بغیر روزے کا ثواب مل جائے۔ تو ایک طریقہ تو آپ کے علم میں ہے، جس کا نام ہے کسی ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ فدیہ کا مطلب ہے بدلہ، عوض۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربان کون ہوا؟ ایک گوسفند، فدیہ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدل دیا اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم کے اندر، یعنی کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو۔ روایت سننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص الطائم الشاکر للہ ہے، جو شخص کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکریہ ادا کرے، اجرہ کالصائم، اس کا ثواب روزے دار کے ثواب کی مانند ہے۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکریہ ادا کرے، اس کا ثواب روزے دار کے ثواب کی مانند ہے۔ تو دن میں 3 مرتبہ آپ روزے کا ثواب لے سکتے ہیں اگر شاکر ہو جائیں۔ ہم شاکی تو رہتے ہیں، شاکر نہیں ہوتے، اور لفظ شاکی سے اپنی بات کو موڑتے ہوئے، ماہ رمضان تو ختم ہو گیا، تو کیا قرآن بھی ختم ہو گیا؟ ماہ رمضان کے بعد کیا قرآن ختم ہو گیا؟ ماہ رمضان تو ختم ہو گیا، تو کیا شفقت کا جذبہ بھی ختم ہو گیا؟ ماہ رمضان تو ختم ہو گیا، تو کیا صبر کا جذبہ بھی نہ رہا؟ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد کون سی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہونی چاہیے، جنہیں مسلسل ہونا چاہیے؟ اور میں سے خالی 3 باتیں آپ کی خدمت میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ، کہ خطبہ شعبانیہ کی 2 روایات الگ الگ، جو مشہور روایت ہے، جو خطبہ آپ سنا کرتے ہیں، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اس خطبے کلمات میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا
کہ ان فی ھذا الشہر، بے شک کہ اس مہینے میں، ماہ رمضان، کیا بات کر رہے تھے؟ ابواب الجنان مفتحۃ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، فاسألوا ربکم، اپنے رب سے سوال کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ یغلقھا عنکم، کہ تم پر وہ بند نہ کر دیے جائیں۔ ماہ رمضان میں کھلے ہیں تو کہیں بعد میں بند نہ ہو جائیں۔ جنت کے دروازے ماہ رمضان میں کھلے اور تم دعا کرو کہ اب تم پر بند نہ ہو۔ اگر یہ کبھی بند نہ ہوتے تو دعا کرنا عبث ہوتا، اور عبث کام کی دعوت کوئی حکیم نہیں دے سکتا تھا۔ حکیم مطلق کا نمائندہ حکیم یہ دعوت کیوں دے رہے تھے؟ فاسألوا ربکم، وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری سانس دینا عبادت ہے تو اللہ سے کہو کہ سانس کی عبادت مسلسل کر دے، نہیں۔ سارے فضائل ماہ رمضان بیان کیے، کہیں پر آپ نے تسلسل بیان نہیں کیا اس کا، سوائے 3 جملوں کا۔ دوسرا جملہ فرمایا وَإِنَّ ابواب النار مغلقۃ، بے شک کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو گزر گیا، آپ فرما رہے تھے جہنم کے دروازے بند ہیں۔ فاسألوا ربکم اللہ یفتحھا علیکم، اپنے رب سے کہو کہ اب یہ دروازے جہنم کے تم پر کھلنے نہ پائیں۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ اللہ کے حبیب 2 دعائیں الگ الگ کیوں کروا رہے تھے۔ اگر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں تو کافی نہیں ہے، کیا ضروری کہ جہنم کے دروازے بند بھی ہوں؟ تو اس کی چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ آپ اگر گھر کے سارے دروازے کھول دیں اور اے سی بھی کھول دیں، گرم ہوا باہر سے آئے اور ٹھنڈی ہوا آپ کے اسپلٹ سے آئے تو لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ خیریت تو ہے؟ اگر کمرے کو ٹھنڈا ہی کرنا ہے تو وہ گیٹ تو بند کرو، اس سے گرم ہوا آ رہی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کسی کمرے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو گرم ہوا کے دروازے بند کر دیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ بات سمجھ میں آ جائے، اے سی آن کرنا یہ ہے سمجھیے، سمجھانے کے لیے جنت کے دروازہ کھولنا، ٹھنڈی ہوا رہی، باہر کی گرمی کا دروازہ بند کرنا یہ ہے سمجھانے کے لیے جہنم کا دروازہ بند کرنا۔ ورنہ قبلہ وہ بھی ٹھنڈی ہوا آتی رہے، جہنم کی گرم ہوا آتی رہے تو انسان کو فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اللہ کے حبیب بتلانا چاہتے ہیں خالی جنت کا دروازہ کھلنا کافی نہیں ہے جب تک کہ جہنم کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے۔ تو پورے سال صرف شوال نہیں، پورے سال اپنے رب سے کہو کہ تم پر یہ دروازہ جنت کا بند نہ ہو۔ تیسری بات اور آخری بات، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب خطبہ شعبانیہ میں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، کہ شیاطین قید کر دیے گئے ماہ مبارک رمضان میں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے اب اپنے رب سے کہو، اللہ اکبر، اللہ سے نہیں کہو، اپنے رب سے کہو، اپنے پالنے والے سے کہو
کہ وہ تم پر ان شیاطین کو مسلط نہ ہونے دے. تو ماہ شوال اور پورا سال 3 باتیں ماہ رمضان سے شروع ہوئی ہیں جو ختم نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1، جہنم کے دروازے بند ہوئے تھے تو ایسا نہ ہو کہ شب عید ہی کھول دیے جائیں. نمبر 2، جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہی بند کر دیے جائیں. شیطان گرفتار تھے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر مسلط کر دیے جائیں خود عید کے ہی دن. تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو مسلسل ہیں ماہ رمضان کے بعد پورے سال بھر کے لیے. خدا کی بارگاہ میں ان تینوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے نفس کے لیے اور آپ کے لیے، کہ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تینوں دعاؤں سے پیغمبر کی خلوص کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اجابت کی توفیق عطا فرمائے. ایسی اجابت خدا عطا کرے کہ جب تک زندہ رہیں تب تک جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے ہوئے اور شیطان ہم پر مسلط نہ ہونے پائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے نماز کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا بڑا نقصان ہوا. ایک عظیم مجاہد، منصب کے لحاظ سے آیت اللہ کے نام سے یاد کیے جانے والے شیخ عباس علی کتنا قریب تھے قاسم شہید کے کہ ان کو بھی سلیمانی کہا جاتا تھا. کاشان ہو کہ سیستان ہو کہ بلوچستان ایران کا ہو، زاہدان خاص طور سے بڑی خدمات انجام دی. نیشنل وہاں کا بینک کسی کام سے گئے تھے اور عجیب دہشت گردی ہوئی کہ بینک کے گارڈ سے گن چھین کر ان کو موقع پر شہید کر دیا گیا. علاقہ بابل سر کا بیان کیا جاتا ہے. رہبر معظم کی تعزیت اور تمام عالم اسلام کے لیے بڑا نقصان ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر قم کی ایک عظیم شخصیت، اصول فقہ کے بہت بڑے استاد آغا سید موسوی کی رحلت پروردگار واسطہ آل محمد کا ان دونوں شخصیات کے درجات بلند فرما. ان کے ماں سوا دنیا بھر میں مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں انتقال کر چکے ان ایام میں یا شہید کیے گئے مختلف مقامات پہ تمام کے درجات بلند فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک، ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرما. ہمارے ملک اور وطن کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مشکل ترین حالات میں رزق حلال و طیب میں وسعت عطا فرما. ایسی برکت ڈال دے کہ ایک لقمے سے پیٹ بھر دینے والے حلال کا لقمہ رہے، حرام کی نعمتوں سے محفوظ فرما لے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کفایت کا وہ اصول عطا فرما، اس سے قناعت کا سبق حاصل کر سکیں. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان مشکل حالات میں ہمارے تمام طلباء و طالبات کو دین اور دنیا اور آخرت کے تمام تر امتحانات میں بہترین کامیابی عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں.
پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ساری مشکلات کے حل کے لیے، ساری پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام على محمد نبی الرحمة سید المرسلین، وعلی بن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی بن موسیٰ الرضا من عطرة بررة المتقین، ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجت بعد آبائہ علی خلقک المبدی، النبی کا وارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا، وبیمنہ رزق الورى بوجودہ ثبتت الارض والسماء، وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وأجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیع لگانے تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے تمام صاحبان ایمان کے وہی پیغام جسے خدا نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے پہنچایا، اسے خدا نے 114 آسمانی کتابوں کے ذریعے نازل کیا۔ اتقوا اللہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ 30 دن کی ٹریننگ کے بعد بھی اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ جس سے حلال پر صبر ہو جاتا ہو،
اس سے حرام پر صبر کیوں نہیں ہو سکے گا؟ 30 دن کی ٹریننگ تھی، کبھی 14 گھنٹے کا روزہ، کہیں 12 گھنٹے کا، کہیں 13 گھنٹے کا، اتنے سارے گھنٹے حلال چھوڑ کے بیٹھے تھے. تو اگر انسان کے اندر گنجائش نہیں ہوتی تو روزہ نہیں رکھ سکتا تھا. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ سامنے رکھا ہوا ہو کھانا اور میں نہ کھاؤں. واقعاً ہمارے اور آپ کے درمیان صبر کا درس بہت کم رہے. ایسے ایک منظر میرے سامنے سے گزرا. ایک غیر مسلم شخص اپنے بچے کی تربیت کر رہا تھا. بچہ بالکل 3 سال کا رہا ہوگا، اس نے بولنا سیکھنا شروع کیا ہو. باپ نے بچے کے سامنے اس کی پسندیدہ رکھی چاکلیٹ کھول کر. ایک منظر ہے. اور بچے سے کہا کہ میں 1 منٹ کے بعد آؤں گا اور تب تک آپ نے چاکلیٹ کو ہاتھ نہیں لگانا. سامنے رکھی ہوئی کھلی ہوئی. باپ منظر سے اوجھل ہو گیا. بچہ چاکلیٹ کو دیکھتا ہے، دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، مگر ہاتھ نہیں لگاتا. پورے 1 منٹ کے بعد باپ پھر سامنے منظر میں آتا ہے. بیٹے کو پیار کرتا ہے کہ آپ نے صبر کیا، یہ آپ کی چاکلیٹ آپ کے ہاتھ میں. بچہ شوق سے کھا رہا ہے مگر صبر کے بعد. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آیا ہم اپنے گھر میں کوئی تربیت میں صبر کو لے کر آتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ڈانٹنا، یہ مارنا، یہ تشدد، یہ اسلام تھوڑی ہے کوئی. بچے کو ڈانٹنا، بچے کو مارنا، تشدد کرنا، یہ اسلام تھوڑی ہے کوئی. اپنے اندر کی محرومی آپ ظاہر کرتے ہیں. بچہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کل بھی مکمل تھا اور آج بھی مکمل ہے. آپ کو پالنا نہیں آ رہا تو آپ اپنا اس سے حکم منواتے. میں حیران تھا، اتنا چھوٹا بچہ 1 منٹ کے صبر کرتا ہے اور ہم 30 دن 15 گھنٹے صبر کرتے. پسندیدہ کھانا افطار سے 1 گھنٹے پہلے بن جاتا ہے بعض گھروں میں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کھا لیتے ہیں، چھپ کے کھا لیتے ہیں. جواب جی. کوئی نہ دیکھے تب بھی کھا لیتے ہیں. جواب جی نہیں. دیکھے تب بھی نہیں کھاتے. بناتے تب بھی نہیں کھاتے. سجاتے تب بھی نہیں کھاتے. کیوں؟ صابر ہو گئے نا. اور اس ماہ مبارک کو صبر کا نام دیا خود پیغمبر نے، اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے اہل ایمان، مدد حاصل کرو 2 چیزوں سے، ایک صبر سے، ایک صلاۃ. صبر کا مطلب روزہ. اللہ اکبر. تو 15 گھنٹے کے صبر کے بہترین امتحان کے بعد اتنا انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتے. 1 منٹ پہلے بھی نہیں. اذان مغرب کا وقت جب تک نہ ہو تب تک ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں کھجور. تیار گلاس میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہوگا مگر ہونٹوں سے دور
کہ اذان ہو تو کھائیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. شوال کی مناسبتوں سے آخری مناسبت کا تذکرہ، اس سے پہلے حالات و واقعات. بہرحال سوڈان کے حالات میں عجیب ہیں. 72 گھنٹے کی جنگ بندی بھی برداشت نہ کر سکے. میں تجزیہ پڑھ رہا تھا اس حوالے سے کہ سوڈان میں کیا ایسی بات تھی جس کی بنیاد پر یہ عید کے 72 گھنٹے بھی جنگ بندی کامیاب نہیں ہو سکی. کیوں؟ عجیب تجزیہ ہے کہ جنگ بندی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ کسی ایک کو یا دونوں کو کامیابی کا شک ہو، یا دونوں گروپ جو لڑ رہے ہیں آپس میں، ان دونوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین ہے کہ جنگ بندی کامیاب نہیں ہو سکی. بات واضح ہو رہی ہے. مثال لے لیجئے، دو افراد جب آپس میں لڑتے ہیں اور برابر کی طاقت رکھتے ہو تو روک نہیں پاتے ہو. اگر دونوں کو یقین ہو کہ ابھی گرا کر سامنے والے کو میں کامیاب ہو جاؤں گا، رکتا ہے وہ؟ نہیں. اللہ اکبر. کیا عالمی حالات و واقعات ہیں اور کیا مشکلات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جنگ و جدل کی خبریں دنیا بھر کی، وہاں اہل ایمان کی کامیابی کی خبریں بھی تو ہیں. الحمدللہ خدا کا بڑا احسان کہ بہرحال دو بڑی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے بعد اب راستے آسان ہو گئے. شاید کہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے شاید کہ ماحول سازگار ہونے جا رہا ہے. بہت احتیاط سے جملے استعمال کر رہا ہوں. ماحول سازگار ہونے جا رہا ہے. اور ماحول سازگار جب ہوگا جب دنیا تشیع کی طاقت اور حجاز کی مملکت آپس میں ایک جگہ بیٹھنے پہ تیار ہو جائے. اللہ اکبر. خدا نے چاہا تو یہ ماحول کی سازگاری انشاءاللہ اس سال یوم انہدام کی مجالس آخری ہوں گی. آئندہ سال سے یہ انہدام کے بجائے یوم تشکر منایا جائے گا. یوم تشکر جنت البقیع تعمیر ہونے کے بعد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر حزب اللہ کے ساتھ جہاد اسلامی، دو بڑی تنظیمیں فلسطین کی ٹیبل پر آ گئیں. کہتے حزب اللہ لبنان سے متعلق، جہاد اسلامی فلسطین کی تنظیم ہے، لیکن دشمن تو ایک ہے. جب دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر آپس کے اختلافات نہیں رہتے. حب علی میں نہ صحیح تو بغض معاویہ میں صحیح. ایک محاورہ بنا ہوا ہے. بہرحال خدا کرے یہ استقامتی محاذ کامیاب ہو اور جو راکٹوں کی بارش ہے وہ ظالم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکے. انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور وہاں نماز حریت قائم کی جائے گی. آخری بات آپ کی خدمت میں بات سمیٹتے ہو کہ دنیا اسلام کی کامیابی
اور اہل تشیع کے لیے تو بہت بڑی خبر رہتی کہ دنیا کی 10 بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوتوں میں انقلاب اسلامی ایران کا 4تھا نمبر آ چکا ہے. یعنی ہم پر ابھی پابندی لگی نہیں، آٹے کی لائن لگ گئی. ان پر اتنی پابندی لگی کہ ساری پابندیاں ایسے ٹوٹ کے ختم ہو گئیں کہ دنیا میں 4تھے نمبر پر آ گئے سپر سونک جہاز انجن بنانے والوں میں. بہت ساری ٹیکنالوجیز کی بات کی جا رہی ہے، مگر خاص بہرحال اہل ایمان کی کامیابی اہل اسلام کی کامیابی ہے، کسی ملک کی کامیابی نہیں، یہ امام کے غلاموں کی کامیابی ہے. لیکن ایک فریاد اس کے لیے ہم سب انہدام کا دن مناتے ہیں، ٹوٹی ہوئی قبروں کی ہے. جو دھوپ میں بیٹھے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے بس ایک جملہ کہوں گا کہ دھوپ میں بیٹھنا ایک آدھا گھنٹے کے لیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے. جو سائے میں بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ سائے میں بیٹھنے کے بعد سکون کیسے ملتا ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں آل محمد کی 100 سال ہونے کو آ گئے. دن میں دھوپ پڑتی ہے اور رات میں اوس پڑتی ہے، اور کسی کو اجازت نہیں کہ پانی بھی لا کے قبروں پہ ڈال دے. ہائے غریب الوطن حسین، 3 دن لاشا دھوپ میں رہا تھا نا، ساری زندگی جناب رباب سائے میں نہ بیٹھ سکے. میں سمجھتا ہوں میرا 12واں امام سائے میں کیسے بیٹھتا ہوگا جب اپنے آباء و اجداد کی ٹوٹی ہوئی قبریں دھوپ میں دیکھتا ہوگا. اے پروردگار، نظام ظلم کو تباہ و برباد کر دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے دل کو شاد و آباد کر دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام کی کشادگی کے دور کو ہم سے قریب کر دے. اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام علیہ السلام کے خاکساروں میں، آپ کے خادمین کے خاکساروں میں شامل فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ پروردگار ہماری تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں بتوسل امام زمان شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.